السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیمیون دی بووا کے فیمس کام دا سیکنڈ سیکس کے پہلے چیپٹر کے بارے میں۔ ہم ایکسپلور کریں گے کیسے اس کتاب نے فیمنسٹ فلسفی کو ری ڈیفائن کیا اور عورتوں کے آپریشن کے کنسیپٹ کو چیلنج کیا۔ تو اگر آپ کو فیمنزم اور ایگزسٹینشلزم کا انٹرسیکشن سمجھنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سیمیون ایک فرینچ ایگزسٹینشلسٹ فلاسفر، رائٹر اور فیمنسٹ تھیں۔ 1908 میں پیدا ہونے والی وہ فرانس کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کا حصہ تھیں، جہاں ان کے لائف پارٹنر جین پول سارٹے بھی تھے۔ لیکن سیمن کے فیمنسٹ تھاٹس میں کنٹریبیوشن ان کے سارٹے کے ساتھ رشتوں سے زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب دا سیکنڈ سیکس 1949 میں فیمنسٹ فلسفی کی ہسٹری میں ایک اہم کام ہے۔ سیکنڈ سیکس صرف ایک فیمنسٹ فلسفی کا کارنر سٹون نہیں ہے، یہ ایک ایسا ریولوشنری ٹیکسٹ ہے جس نے جینڈر، سیکشولیٹی اور عورتوں کی سوسائٹی میں رولز پر سوچنے کا طریقہ بدل دیا۔ اس گراؤنڈ بریکنگ کام کے پہلے چیپٹر رائٹر نے جو انیکوالٹیز عورتوں نے ہسٹوریکلی فیس کی ہیں ان پر اپنی گہری نظر ڈالی ہے۔ لیکن سیکنڈ سیکس آج بھی کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے، چلیں جانتے ہیں۔ دا سیکنڈ سیکس 2 والیوم کا کام ہے جو عورتوں کے سسٹمیٹک آپریشن کو ایکسپلور کرتا ہے۔ پہلا چیپٹر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پوری کتاب کے لیے فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے۔ رائٹر نے یہاں یہ دکھا کر عورتیں ادر کے روپ میں ڈیفائن کی گئی ہیں، جو ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ عورتیں ہمیشہ مردوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ ان کے ریلیشن میں ڈیفائن ہوتی ہیں۔ کتاب پبلش ہوئی تھی۔ دا سیکنڈ بہت ہی ریڈیکل ٹیکسٹ تھا۔ اس نے ٹریڈیشنل جینڈر رولز اور عورتوں کے انفیریئر ہونے کی میتھڈولوجی پر نہ صرف کرٹک کی بلکہ ان کے آس پاس کا جو فلسفیکل فریم ورک تھا اس کو بھی چیلنج کیا۔ یہ کتاب فیمنسٹ موومنٹ کے لیے انٹلیکچوئل تھی، جس کی وجہ سے رائٹر کو اس فیلڈ کا سینٹرل فگر مانا گیا۔ چیپٹر نمبر 1 دا سیکنڈ سیکس انٹروڈکشن۔ پہلے چیپٹر میں رائٹرز نے ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ کو ٹیکل کیا ہے، سوسائٹی میں عورتوں کو ادرز کے روپ میں ڈیفائن کرنا۔ یہ چیپٹر فلسفی، ہسٹری اور سوشیولوجی کا بلینڈ ہے، جہاں رائٹرز ہر اس چیز کو چیلنج کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے عورتوں کے رولز کے بارے میں سمجھا تھا۔ سیٹنگ دا اسٹیج آف فیمنسٹ فلسفی۔ رائٹرز عورتوں کو کریٹک نہیں کرتی، وہ اس فریم ورک کو بھی ایگزامن کرتی ہیں جس نے ان کی سبجوگیشن یعنی دباؤ میں رکھنا کا راستہ دکھایا۔ وہ ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کا بھی ذکر کرتی ہیں جو کہ انڈیویژل فریڈم، اٹونومی اور رسپانسبلٹی پر فوکس کرتا ہے۔ رائٹرز کے لیے عورتوں کے آپریشن بایولوجیکل نہیں بلکہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے۔ یہ بہت ہی ریولوشنری آئیڈیا تھا۔ دا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ۔ رائٹر کا کریٹک سمجھنے کے لیے اس وقت کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عورتیں اکثر مردوں کے ریلیشن میں ڈیفائن ہوتی تھیں، وائفز، مدرز یا ڈاٹر۔ ان کو اپنے آپ کو کسی اور رول میں ڈیفائن کرنے سے روکتا تھا۔ رائٹر اس ہسٹوریکل ٹریجیکٹری کو ٹریس کیا اور یہ دکھایا کہ کیسے میتھس اور مسکنسیپشنز عورتوں کے لیے فارم کی گئی تھیں، پھر پرپیچویٹ ہوتی گئیں۔ دا فلسفی آف ایگزسٹینشلزم اینڈ اٹس انفلوئنس آن رائٹر۔ ایگزسٹینشلزم جو کہ ہیومن فریڈم اور لائف کے میننگ پر فوکس کرتا ہے، رائٹر کے ورک پر بہت بڑا انفلوئنس تھا۔ ایگزسٹینشل سارٹے نے ایمفیسائز کیا تھا کہ ایگزسٹنس ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ رائٹرز نے اس پرنسپل کو جینڈر کے انالیسس میں اپلائی کیا اور کہا کہ عورتیں نیچرلی سبمسیو یا انفیریئر نہیں ہوتی، سوسائٹی انہیں ایسے رولز میں ڈالتی ہے۔ دا کنسیپٹ آف ادر ان چیپٹر 1۔ رائٹرز کا ادر کا کنسیپٹ ان کی فلسفی کا ایک بہت ہی فیمس کنسیپٹ ہے۔ اس چیپٹر میں وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ مردوں کو سیلف کے روپ میں دکھایا گیا ہے اور عورتوں کو ان کے ریلیشن میں ادر بنایا گیا ہے۔ یہ بائنری جینڈر رولز کو ڈیفائن کرتی ہیں اور عورتوں کے لیے اس کا فار ریچنگ امپیکٹ بہت گہرا ہے، یعنی رولز میں ٹریپڈ رہتی ہیں۔ رائٹر کریٹکس آف ٹریڈیشنل جینڈر رولز۔ پہلے چیپٹر میں رائٹر نے ٹریڈیشنل جینڈر رول کو کرٹک کیا ہے۔ یہ رولز بایولوجیکل نہیں بلکہ سوشلی کنسٹرکٹڈ اور یہ عورتوں کے فریڈم اور پوٹینشیل کو لمیٹڈ کرتے ہیں۔ پوزیشن آف وومنز ان سوسائٹی۔ رائٹرز کہتی ہیں کہ عورتوں کی سوسائٹی میں رولز مدر، وائف، ڈاٹر بہت ریسٹرکٹیو ہیں۔ ان رولز کو پرائیویٹ سفیر تک لمیٹڈ کیا گیا ہے جبکہ مرد پبلک پولیٹیکل ریلمز میں ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ ڈویژن عورتوں کو ڈیپینڈنسی میں ڈال دیتی ہیں اور ان کی اٹانومی کو لمٹ کر دیتی ہیں۔ بایولوجیکل ڈٹرمنزم ورسز سوشل کنسٹرکشن۔ پہلے چیپٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم جو کہ کہتا ہے کہ
عورتوں کے رولز ان کے بایولوجی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور سوشل کنسٹرکشن جو کہ کہتے ہیں کہ جینڈر رول سوسائٹی کے تھرو سکھائے اور انفورس کیے جاتے ہیں کے بیچ میں جو ڈیٹ ہے اس کو رائٹر ایکسپلور کرتی ہیں۔ وہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم کو ریجیکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جو متس ہیں کہ عورتیں نیچرلی ڈومیسٹک یا پیسیو ہوتی ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ڈی بنکنگ متس اباؤٹ وومنس نیچر، رائٹرز مت کو کریٹک کرتی ہیں جو عورتوں کے سبجوکیشن جسٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ عورتیں نیچرلی نرچرنگ یا ایموشنل ہوتی ہیں وہ کوئی نیچرل ٹریٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سوشل کنڈیشننگ کے نتائج ہیں۔ دا کنسیپٹ آف وومن ایز ادرز، رائٹر کا ادر کا کنسیپٹ ان کی جینڈر فلسفی کا سینٹرل پارٹ ہے۔ اس سیکشن میں وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں کہ یہ ادر کا کنسیپٹ کیسے عورتوں کی زندگی کو انفلوئنس کرتا ہے، ایکسپلیننگ دا ادر ان اینڈ اٹس امپلیکیشن۔ ادر کا کنسیپٹ ایگزسٹینشلسٹ فلسفی سے آتا ہے جو کہ سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ کو ایکسپلور کرتا ہے۔ جینڈر کے کیس میں مرد کو سبجیکٹ کے روپ میں دیکھا گیا ہے، وہ ایکٹیو اور اٹونومس ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کو آبجیکٹ کے روپ میں دیکھا گیا ہے جو مردوں سے صرف ریلیشن میں ڈیفائن ہوتی ہیں۔ اس ڈائنامک کا بہت گہرا امپیکٹ ہے جو عورتوں کی ایجنسی اور انڈیپینڈنس کو انڈیٹرمائن کرتا ہے۔ دا ڈویلٹی آف دا سیلف اینڈ ادرز، رائٹر اس ڈویلٹی کو ایکسپلور کرتی ہیں کہ کیسے سیلف مرد اور ادر عورتوں کی یہ ہر ایسپیکٹس آف لائف جیسے کہ میرج اور ورک میں دکھائی دیتی ہے۔ مرد کو سمجھا جاتا ہے اور عورتیں ہمیشہ ان کے ریلیشن میں جج ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتی ہیں جہاں عورتوں کی ویلیو ہمیشہ میل اپروول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دا امپیکٹ آف دس نوشن آن وومنس لائف، ادر کا نوشن صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل امپیکٹ بھی ہے۔ یہ کیسے عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی ہیں اور سوسائٹی انہیں کیسے ٹریٹ کرتی ہے۔ انٹرنلائز سینس آف انفیریٹی ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے جو جنریشنز تک پرپیچویٹ ہوتا ہے۔ ہاؤ ڈز دا سیکنڈ ٹریڈیشنل جینڈر نارمز، رائٹرز کا کام ریولوشنری تھا کہ یہ ڈیپلی انگرینڈ جینڈر نارمز کو چیلنج کرتا تھا۔ فیملی کو رائٹرز ایک ایسی انسٹیٹیوشن سمجھتی ہیں جو ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو انفورس کرتا ہے۔ عورتیں صرف گھر کے کام کرنے والی ہوتی ہیں جبکہ مرد کیریئرز اور انڈیپینڈنس کا پیچھا کرتے ہیں۔ رائٹرز یہ کوشچنز کرتی ہیں کہ عورتیں صرف گھر میں کیوں رہتی ہیں، اور اگر عورتیں پبلک اسفیئر میں پوری طرح پارٹیسپیٹ کر سکیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ رائٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورتوں کو اکثر لو پیئنگ اور لو اسٹیٹس جابز میں ڈالا جاتا ہے جو ان کی ڈیپینڈنسی کو ری انفورس کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب عورتیں ورک فورس میں انٹر کرتی ہیں تو وہ نارمز کو چیلنج کرتی ہیں۔ رائٹرز کا کام فیمنسٹ تھاٹ میں ایک ریولوشن کا کام کرتا ہے۔ نے 1960s اور 70s کے فیمنسٹ موومنٹ کے لیے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن پرووائڈ کیے جو پیٹریارکل سٹرکچرز کو چیلنج کرتے ہوئے جینٹی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ورجینٹی اور پیورٹی کے کانسیپٹ کو کریٹک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آئیڈیاز عورتوں کی سیکشول فریڈم کو کنٹرول کرنے کیے جاتے ہیں۔ سوسائٹی عورتوں کی سیکشول ہسٹری کو ان کی ورتھ میئرز کرنے کا طریقہ بنا لیتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنی سیکشولیٹی کو اپنے ٹرمز پر ایکسپریس کرنے کی آزادی ہونی چاہیے بنا کسی بھی سوسائٹل نارمز کے انڈر آئے۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل سیکشول لبریشن تبھی آئے گی جب عورتیں پیٹریارکی کے کنٹرول سے آزاد ہو جائیں گی۔ پیٹریارکی کہتے ہیں کہ وومنس کو اپنی سیکشولیٹی کو سپریس کرنے کو کہا جاتا ہے، اپنی سیکشول سیلف کو مردوں کی نیڈز کے مطابق سمجھنے کو کہا جاتا ہے۔ رائٹر اس پیٹریارکی کے خلاف ایک ریولوشن کا ڈیمانڈ کرتی ہیں جو فیمیل سیکشولیٹی کو ایسے کنٹرول نہیں کرے گا۔ رائٹر ایگزسٹینشلزم کو یوز کرتی ہیں جینڈر کو سمجھنے کے لیے اور کہتی ہیں کہ عورتیں ابھی اپنی آئیڈینٹی کو اپنے ایکشنز کے ذریعے ڈیفائن کرتی ہیں۔ عورتوں کو ادر سمجھنا ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے جو صرف اس وقت کے سوشل نارمز کا ریزلٹ ہے۔ رائٹرز کہتی ہیں کہ اصل فریڈم تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکیں بنا کسی سوشل کنسٹرکٹ کے۔ عورتوں کو اپنی چوائس کے لیے رسپانسبل ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہیے۔ رائٹر کا ایگزسٹینشلسٹ فیمنزم یہ بھی کہتا ہے کہ عورتوں کو ان کے رول سے زیادہ آزاد ہونا چاہیے۔ جب عورتیں اپنی اٹانومی کو سمجھ کر راستے خود بنا سکتی ہیں تو تبھی وہ اپنی زندگی میں چینج لا سکتی ہیں۔ کنکلوژن، رائٹرز کا دا سیکنڈ سیکس آج بھی ایک بہت ہی اہم فیمنسٹ ٹیکسٹ ہے۔ چیپٹر 1 نے پوری کتاب کے لیے ایک فاؤنڈیشن رکھا جہاں وہ ہسٹوریکل اور فلسفیکل بیسس کو چیلنج کر رہی ہیں جو عورتوں کو آپریشن کا سبب بنی۔
رائٹر کے کانسیپٹ ادر اور جینڈر کو سمجھنے کا طریقہ آج بھی فیمنسٹ تھاٹ اور ایکٹیویزم میں بہت سگنیفیکینٹ ہے۔ جو آئیڈیا رائٹر نے چیپٹر 1 میں دیا وہ کنٹمپریری فیمنسٹ موومنٹ کے لیے ریلیونٹ ہے۔ ان کا کرٹیک ٹریڈیشنل جینڈر رولز اور عورتوں کے آپریشنز کے بارے میں آج بھی پوری دنیا میں سننے کو ملتا ہے۔ دی سیکنڈ سیکس نے 20 اور 21 سینچری کے فیمنسٹ موومنٹ کے لیے انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن رکھا۔ اس نے جینڈر اسٹڈیز، فلاسفی اور سوشل تھیوریز میں جو امپیکٹ ڈالا وہ اب بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اور ایسی انسائٹ فل ویڈیوز چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ۔